اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلی آیت میں کیا ہے جی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، اور اب یہاں پہ مومن کی تعریف آنے لگی ہے کہ مومن کیا ہوتا ہے، اہل ایمان۔ تو یہ یاد رکھیے گا جی، قیامت والے دن بخشش کس کی ہوگی؟ اہل ایمان کی بخشش ہوگی، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ بخشا جائے گا۔ تو اس آیت پہ ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما بے شک، حصر کا مفہوم ہے تو صرف، انما جب آ جاتا ہے تو بے شک کے ساتھ حصر کا مفہوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات صرف اس لیے ہے، بس صرف یہ ہے، صرف ایسے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ انما المؤمنون، الف لام واو نون اور مؤمن، آمن یؤمن، ایمان لے کے آنا، اس سے اسم الفاعل مؤمن، ایمان والا، مومن یعنی کہ بے شک ایمان والے۔ انما المؤمنون، بے شک ایمان والے، صرف کہاں سے آیا؟ انما سے، بے شک انما المؤمنون، بے شک ایمان والے صرف وہ ہیں، کون ہے جی؟ الذین، وہ جو، جمع گئے اس میں موصول، اس کی واحد کیا ہے الذین کی؟ الذی، اور اس کا تثنیہ کیا ہوگا؟ اللذانی، اللذینی۔ ٹھیک ہے جی۔ مؤنث کیا ہے؟ اللتی، اللتانی اور اللائی یا اللاتی، دونوں استعمال ہوئے۔ الذین، وہ جو، اذا، جب، ذکر، ذکر مجہول، ذکر، ذکر، یذکر، ذکر اس نے یاد رکھا یا یاد کیا، یذکر وہ یاد کرتا ہے یا یاد رکھتا ہے، اور ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ مجہول کا کیا مطلب؟ فاعل اس میں نہیں ہے۔ ذکر اس نے یاد کیا، اور ذکر اسے یاد کیا گیا، یعنی اذا ذکر، جب ذکر کیا گیا، لیکن اذا آ گیا ہے تو ترجمہ کدھر چلا جائے گا؟ کیا جاتا ہے۔ اور جب مجہول آتا ہے نا، مجہول، اس کے ساتھ جو مفعول آتا ہے فعل کا، یعنی یاد کرنا، ذکر کرنا فعل ہے، فاعل کدھر گیا؟
ذکر ہی نہیں ہوا، فاعل کا تو مجہول میں ذکر ہی نہیں ہوتا۔ ایپل واز ایٹن، سیب کھایا گیا، کھانا فعل ہے کہ مفعول کیا ہے؟ سیب، تو سیب کا ذکر، مفعول کا ذکر بھی ہے، فعل کا ذکر، سبجیکٹ بھی ہے؟ سبجیکٹ ہے؟ نہیں ہے، ورب ہے اس کے اندر اور آبجیکٹ ہے، لیکن آبجیکٹ کو کہاں لے کے آ گئے ہیں؟ سبجیکٹ کی جگہ پہ، فاعل کی جگہ پہ لے آتے ہیں۔ تو اس کا جو ماضی مجہول ہے، یا جو مجہول ہے، ماضی ہو یا مجہول کا صیغہ ہے، اس میں فاعل ہوتا ہی نہیں ہے، تو جو اس کا مفعول ہوتا ہے، یہ مفعول وہ فاعل کی شکل میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں نائب الفاعل۔ مجہول کا جو مفعول ہوتا ہے اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ فاعل جیسی شکل اس کی فاعل ہوتی ہے۔ مثلا فاعل کی کیا نشانی ہے؟ آخری حرف پہ پیش، ذکر، اذا ذکر اللہ، ذکر کس کا کیا جا رہا ہے؟ فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، تو ذکر کرنے والا تو کوئی اور ہے، کس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ پیش۔ پیش کس کے اوپر ہوتی ہے؟ لیکن یہاں پہ جملے میں اللہ کیا ہے؟ مفعول ہے، لیکن اس کی شکل آخری حرف پیش والی ہوگی، اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ جب اللہ کا یا اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، کو کا کیا مطلب ہے؟ مفعول۔ اذا ذکر اللہ، یہ پیش اس لیے یاد رکھ لیں گے، اس آیت میں آگے بھی استعمال ہوگی۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک اہل ایمان تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا، تو مجہول کے بعد اگر اگلے اسم پہ پیش ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نائب الفاعل ہوتا، مفعول ہے، ٹھیک ہے جی۔ اذا ذکر اللہ، جب اللہ کو یاد کیا یا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، وجلت، وجلا، وجلا، یو جلو، ایسے ہوئی باب سمع سے، وجلا یو جلو، کہ کس دل کے اندر ڈر جانا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی عظمت کے سامنے دل کا خوف کھا جانا کہ اتنی بڑی ہستی، یعنی کسی کی بڑائی، کسی کی عظمت، کسی کے اونچے ہونے کے ساتھ اس کو دیکھ کے تو آدمی کا گھبرا جانا، ڈر جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک احساس دل میں بیٹھ جانا۔ تو اذا ذکر اللہ وجلت، تو ڈر جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ترجمہ جو ہے، یہ واحد تے جو ہے نا، تے یہ چوتھا صیغہ ہے۔ وجلت کتنا صیغہ ہے؟ چوتھا۔ واحد مؤنث ماضی، واحد مؤنث غائب۔ وجلت کا مطلب ہے وہ ڈر گئی، وجلت کا کیا مطلب ہے؟ وہ خوفزدہ ہو گئی، مؤنث کا صیغہ واحد کا۔ لیکن یہ واحد مؤنث کی ضمیر کہاں پہ آتی ہے؟ غیر عاقل کی جمع مکسر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ کہاں پہ آ گئی؟ کس چیز، اس کا فاعل کیا ہے؟ آیت میں آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا۔ وجلت قلوب، قلوبہم،
اب یہ جو واحد مؤنث کی ضمیر ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی، یہ اس کی وجہ سے کیا چیز ڈر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ قلوب، قلبن کی جمع ہے قلبن، دل، اس کی جمع ہے قلوبن، قلب کی جمع مکسر ہے قلوب، ٹھیک ہے جی، یہ لام کے بعد واو آ گیا، ٹوٹ گیا نا، اصلی لفظ ٹوٹ گیا ہے۔ اب یہ مؤمن سے مومنون، یہ جمع سالم ہے کیونکہ مومن اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کے اندر واو نون کا اضافہ ہو گیا، جمع مکسر ہے۔ قلب کے آگے، یہاں پہ آگے کچھ لگ جاتا تو جمع سالم تھی، کیونکہ قلب سالم رہ جاتا۔ اب اس کو یہاں سے انہوں نے توڑ کے واو لگا دیا، اس کو کہتے ہیں مکسر، توڑ دینا، کسر کرنا، توڑ دینا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جمع مکسر آ گئی کس کی؟ غیر عاقل کی۔ دل کا کوئی عقل ہوتا ہے، انسان عاقل ہے، فرشتے عاقل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ غیر عاقل کی جمع مکسر آ گئی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ضمیر واحد مؤنث آ گئی، ٹھیک ہے۔ جنات، جنتوں کا ذکر قرآن حکیم میں آئے گا تو اس کے ساتھ جب ضمیر ہا کی آ جائے گی واحد مؤنث کی، ٹھیک ہے۔ تو ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، جاتے کہاں سے آگے لے کے آگے ہم، حالانکہ یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، اذا کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ شرط تھی، جواب شرط آگئی اسی طرح پہ چل رہی ہے۔ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اسم کے ساتھ ضمیر آئی تو کیا بنا؟ مضاف الیہ بنا، ہاں جی، مرکب اضافی، ترجمہ ایسے کریں گے ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، دب جاتے ہیں ایک دم اللہ کا ذکر آتے ہی۔ اور جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور ان کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو تو اس کا مطلب ہے ان کے دل میں ایمان نہیں۔ تو اب ہمیں پہلا اپنے آپ کو پہلی دفعہ کیسے پرکھنا جی، کہ اگر ہمارے سامنے اللہ کا ذکر کر دیا جائے تو ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایمان والا معاملہ گڑبڑ ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ اور اذا جب، تلیت، ہاں جی، تلا یتلو، تلا یتلو کا کیا مطلب ہے جی؟ تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے۔ ویسے تلا کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے پیچھے آنا۔ تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ فالو کرنا کسی کو۔ قرآن کے ساتھ عام پڑھنے کا مفہوم نہیں ہے، تلاوت کا مفہوم ہے۔ تلاوت کس چیز کو کہتے ہیں؟ پیروی کرنا، پیچھے آنا۔ کہاں پہ آیا جی قرآن میں یہ لفظ آیا ہے؟ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والقمر اذا تلاہا۔ سورج کی قسم جب وہ پورا چمک جائے، روشن کر دے دن کو، والقمر، اور چاند کی قسم اذا تلاہا جب اس کے پیچھے آتا ہے۔ تو تلا یتلو، اس نے تلاوت کی، وہ تلاوت کرتا ہے، اور مجہول کا صیغہ آ گیا فعلا کے وزن پہ تلیا، تلا سے تلیا۔ اب پھر یہ تے مؤنث واحد مؤنث غائب ماضی کی آ گئی ہے،
تو تلیا جب تلاوت کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں. ویسے تو ترجمہ کیا ہوگا تلیت کا؟ جب تلاوت کی گئی. تو جاتی کہاں سے لیا میں؟ اذا کی وجہ سے. وَإِذَا تُلِيَتْ جب تلاوت کی جاتی ہیں علیہم علی پر، ہم ان پر. کیا چیز تلاوت کی جاتی ہیں جی؟ آیاتہ، آیاتہ، یا جیسے لکھتے ہیں آیاتہ. آیات کیا ہے؟ آیتن کی. میں نے آپ کو کہا تھا گول تے کیا مطلب کیا ہے؟ ایک تو مطلب ہے مؤنث، دوسرا مطلب کیا ہے؟ واحد. واحد جو ہے نا وہ گول تے ہے، اور جب اس کو جمع کرتے ہیں تو کیا کر دیتے ہیں؟ بڑی تے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، گول تے ختم ہو جاتی ہے. آیتن کا مطلب کیا ہے؟ ایک آیت. واحد جو ہے ایک آیت. اور آیات کا مطلب کیا ہے؟ جمع، زیادہ آیتیں. جب پڑھی جاتی ہیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں آیات. کس کی؟ اس کی. کس کی؟ اللہ کی. جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی اللہ کا ذکر آیا تو دل تھوڑا سہم گیا. اور جب اس کے بعد کسی نے قرآن کی آیت ان کے سامنے پڑھ دی تو کیا ہو گیا جی؟ زادت ہم. زادہ، زادہ یزید، زیادہ اضافہ ہو جانا، بڑھ جانا. تو زادت، پھر وہی آ گیا جی چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب، بڑھ گیا. زادت، بڑھ گیا. ہم، ان کا. کیا چیز جی؟ زادت ہم ایمانن. ہیں جی، یعنی ان کے لیے کیا چیز بڑھ گئی؟ ایمان. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. ہمارا موقف کیا ہے جی پاکستانی ہمارے مسلمانوں کا؟ کہ پیدا ہوئے مسلمان کے گھر ساتھ کیا لے کے آئے ہیں جی؟ ایمان لے ہیں ساتھ. مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، اب جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے ایمان کو کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں. جھوٹ بولیں، چوری کریں، کچھ مرضی کرتے پھریں، حرام خوریاں کریں، ہمارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے. جوں کا توں ہی آئے ہیں، مر کے چلے جائیں گے. مولوی صاحب نے دعا مانگی، جنت میں پہنچ گئے. ہمارا خیال تو یہ ہے. لیکن کوئی ایسے کام بھی ہیں کہ جن کے کرنے سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس کا لازمی مطلب ہے کوئی ایسے کام بھی ہیں کہ جن کے کرنے سے ایمان میں کمی بھی ہو جاتی ہے. کوئی کام کرو تو ایمان میں اضافہ ہو گیا، اور کوئی کام کیا تو ایمان میں کمی آ گئی.
تو اب اس سے اگلا نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان میں بہت اضافہ ہو گیا، اور کمی کا نتیجہ نکلا کہ ایمان بالکل کچھ ایسا کام بھی کیا کہ جس سے ایمان بالکل ہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہی نہیں، اس ٹائم موت آ گئی نا، ہاں جی۔ لا یسرق السارق، کوئی چوری کرنے والا چوری نہیں کرتا، ہی نہ یسرق، جب وہ چوری کر رہا ہو تو اس وقت اس کے اندر وہ مومن اس وقت نہیں ہوتا۔ شراب پینے والا جب شراب پی رہا ہو تو اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہو تو اس کے اندر ایمان، حدیث میں آتا ہے ایمان ایک پرندے کی مانند اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، پھر جب وہ اپنی اصلی حالت میں آتا ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ ایمان اس میں واپس آ جاتا ہے، لیکن اس وقت نہیں ہوتا۔ تو مراد یہ ہے کہ کوئی ایسے کام بھی ہیں کہ جن کے کرنے سے ایمان بالکل جسم کے اندر سے، تو اگر اس وقت موت آ جائے تو ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حالت میں موت آئے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہو، ایسا نہ ہو کہ ایمان نکلا ہوا اور موت آ جائے۔ یہ بس موت کا کو پتہ ہے کہ آج مرنا ہے، کل کے صبح مرنا ہے، کہ دوپہر کو مر جانا ہے، ہو سکتا ہے چوری کرتے موت آ جائے، ہو سکتا ہے کہ شراب پی ہوئی ہو موت، کئی آپ کو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں جی زہریلی شراب پی اور بندہ مر گیا، شراب پی کے مر گیا تو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایمان کے بغیر ہی مر گیا، شراب پی، چوری کی بھی مر گیا، زنا کرتے ہوئے مر گیا چھٹی۔ اس کے ساتھ اب دو باتیں اور یاد رکھیں کہ ایمان کا بڑھ جانا یہاں پہ کس چیز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت کے ساتھ، یعنی اگر کسی نے اپنا ایمان بڑھانا ہے تو کہاں سے بڑھے گا جی؟ قرآن کی بڑے اور ذکر اذکار آپ کو ملیں گے، یہ کر دو، وہ پڑھ دو، فلاں کر دو، یہ کر دو، لیکن ایمان بڑھنے کا قرآن میں کس چیز کے اندر ذکر ہے؟ تلاوت قرآن، بس قرآن پڑھتے رہو۔ تلاوت کیا ہے؟ قرآن بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو شاید بہت کم آدمی ملیں، لیکن کہیں بھی ہو سکتا ہے کوئی مل بھی جائے جن کا زیادہ وقت قرآن پڑھنے میں گزرتا۔ پہلے تو وہ چھوٹے چھوٹے پاکٹ سائز قرآن ہوتے تھے، اب تو موبائل میں آ گئے قرآن، وہاں سے دیکھ کے بندہ پڑھ سکتا ہے۔ تو ایمان کو بڑھانے کی نشانی پہلی کیا ہے جی؟ پہلی نشانی دیکھیں، یاد رکھیں، پہلی نشانی سے کیا چیز اخذ ہوئی تھی؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر، یعنی ایسی محفل، ایسے لوگ جہاں پہ ذکر کس کا ہو؟ اور سارے ایسے بندے ہوں کہ جن کے دوستی ایسے اہل ایمان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی ایمان، جہاں اللہ کا ذکر ہو جس محفل میں، وہاں بیٹھنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس سے بھی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب اس سے آگے دیکھتے ہیں، یعنی ایک بندہ مومن بننا چاہتا ہے، اہل ایمان بننا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ ایسی صحبت، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جہاں پہ ذکر کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد رکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز کیا؟ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا لے۔ اور تیسری چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ پر، اوپر، ربی ہم، اللہ کیا ہے؟ حرف، اس نے رب کو مجرور کر دیا، رب اسم ہے اور ہم ضمیر ہے، تو اسم اور ضمیر مل کے کیا بن گئے جی؟ مضاف مضاف الیہ بن گئے۔ مرکب اضافی ترجمہ ایسے ہوگا، ان
کا رب. اب یہ کا کے کی کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ مرکب اضافی کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی, اس میں کا کے کی کا اضافہ ہو جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ, اور ان کے کا مطلب یہاں ہو جائے گا اپنے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ, وہ اپنے رب پر کیا کرتے ہیں جی؟ یتوکلون. باب تفاعل. توکلا یتوکلو, خود کسی چیز پر بھروسہ کرنا. ویسے کیا ہے جی؟ کسی کو اپنا کام سونپ دینا. واو کاف اور لام, وکیل اسی سے نکلا ہے. ٹھیک ہے جی, وکیل کیا ہے؟ کوئی بندے کا کوئی کارساز ہو, کوئی کام کرنے والا ہو, اپنا کام اس کو سونپ دے, میرا کام کرو, وہ وکیل ہے. اور یہ باب تفاعل سے آ گیا یتوکل, یعنی کہ خود کسی پر بھروسہ کر لینا, کسی کو کارساز خود بنا لینا. ٹھیک ہے جی, تو یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ, اور واو نون جمع. پیچھے کیا بچ گیا؟ توکل. توکل کس چیز کو کہتے ہیں؟ بھروسے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توکل کا سوال کیا گیا کہ نہیں؟ کیا کیا گیا تھا کہ ہم اگر اونٹ لے آئیں تو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ایسے ہی چھوڑ دیں باہر پر, ٹھیک ہے نماز پڑھ کے, تو اونٹ اللہ پہ توکل جو کیا ہوا تو یہیں پہ ہوگا. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. کیا مطلب ہے؟ اپنے حصے کا کام کر کے توکل مطلب نتیجہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ. کام کرو, ہل چلاؤ, بیج ڈالو, کھاد ڈالنی ہے تو ڈالو, نتیجہ کس پہ چھوڑو؟ اللہ پہ. توکل یہ ہے, یعنی بھروسہ پھر اللہ پہ کر لو کہ اب اپنی ذات پہ, اپنی محنت پہ بھروسہ نہیں ہے, بلکہ کس پہ بھروسہ ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اب یہ تین باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں جی کہ ایمان بڑھنے کے یہی تینوں حدیث میں, قرآن میں ہمیں ملتے ہیں. یہ ذہن کے اندر رکھ لیں. نمبر 1, ایمان کہاں بڑھتا ہے جی؟ صحبت صالح. جہاں پہ کس کا ذکر ہوتا رہے؟ اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد رکھنے والے لوگوں کے درمیان. تو اللہ کو یاد رکھنے والے لوگ ہنستے نہیں ہیں؟ ہنستے ہیں. مذاق نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے ہیں, ساتھ حضرت علی بھی کھائے جا رہے ہیں, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھجور کھا کے اپنی گٹھلی کہاں رکھ دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں. وہ گٹھلی کھائیں حضرت علی, اپنی کھجور کھا کے گٹھلی حضور کے سامنے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو بہت کھجوریں کھائیں آج. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم گٹھلیوں سمیت ہی کھا گئے ہو. تو ہنسی مذاق اہل ایمان نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. خوش دل نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. کام نہیں کرتے؟ کرتے ہیں. بزنس نہیں کرتے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بزنس تھا کہ نہیں تھا؟ ہر کام کرتے ہیں, لیکن اللہ کو نہیں بھولتے, اللہ کو یاد رکھتے. حضرت عائشہ رضی یا کسی اور صحابی سے روایت ہے کہ صحابہ کرام ایسے تھے, شاید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ, کہ صحابہ ایسے تھے کہ ہنستے کھیلتے رہتے تھے, بہت خوش دل لوگ تھے, لیکن معاملہ جوں ہی اللہ کا آ جاتا تو بس ان کی آنکھیں پھر ایسی ہو جاتی جیسے آگ نکل رہی ہو ان سے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے نا وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوتی ہے. صحبت صالح سے ایمان بڑھ جاتا ہے. نمبر 2 جی, ایمان کس سے بڑھتا ہے؟ تلاوت قرآن سے, اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے. قرآن کی تلاوت کریں, ایمان بڑھے گا. تیسری چیز کیا ہے جی؟ توکل.
اللہ پر توکل کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کوئی فصل کاشت کر کے آتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ ہی ہے، اور کتنے مطمئن ہو کے سو جاتے ہیں بیج پھینک کے، کس پہ بھروسہ کر لیا ہے؟ اللہ پہ۔ اس سے بھی ایمان آدمی کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر ان تین معاملات میں کوئی گڑبڑ ہوگی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسے مضبوط توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، قاف کو کبھی بھی زبر سے نہیں پڑھنا، فاعل کے وزن میں چلا جائے گا۔ قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم ارحمنا فی اولادنا وفی بناتنا وفی امورنا۔ اللہم یسر لنا هذا الامر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔